26 اگست سفارت خانہ پاکستان ایتھنز کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں ہمارے سفیر محترم محمد ندیم خان صاحب نے ایک تاریخی اعلان کیا ہے، جو کہ میں چاہوں گا کہ سفیر محترم یونان میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو خود اپنی زبانی بتائیں۔ جی، تاریخی اعلان آپ کے حساب سے یہ ہے کہ ویسے تو دنیا بھر میں جو پاکستانی وفات پا جاتے ہیں، جہاں ان کی ڈیڈباڈیز کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے پاکستان اس کا لیکن یہاں پہ کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو رہی ہیں اور زیادہ تر ایلیگل پاکستانی ہوتے ہیں، تو ان کی ٹرانسپورٹیشن کا جو سلسلہ یہاں پہ پہلے سے رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور جتنے پیسے اس میں کم ہوتے ہیں وہ سفارت خانہ کسی بھی فنڈ سے میٹ کر کے ان کی ڈیڈ باڈیز کو ٹرانسپورٹ کیا۔ ان ادر ورڈ 50% سے زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ اکثر اوقات کمیونٹی کا ہے۔ میں نے یہاں آنے کے بعد اس چیز کو نوٹ کیا، اور میرے خیال میں یہ غلط سسٹم تھا، جس سے کچھ لوگ کمیونٹی کے جن کی شہرت اچھی نہیں تھی وہ بھی ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، اور کیونکہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا تھا، بہت ساری شکایتیں بھی تھیں۔ میں نے حکومت پاکستان سے درخواست کی کہ اس کو ہمیں اپنی ذمہ داری کے طور پر لینا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں فنڈس کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم کھانے کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں، اور 100% اپنی فنڈ سے یہ ایکسپینڈیچر میٹ کر کے جو ڈیڈ باڈیز ہیں اس کو پاکستان کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ حکومت پاکستان نے ہمیں یہ درخواست کو قبول کیا اور ہمیں اس چیز کی اجازت دی، اور اس کے بیسس پہ یہ اجازت نامہ آج ہمیں موصول ہوا۔ اتفاق کی بات یہ آج میٹنگ تھی، میں نے اس نیوز کو بریک کیا اور کمیٹی میں یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے جس قسم کی بھی یہاں پہ ضرورت ہوگی ڈیڈ باڈی ٹرانسپورٹیشن کرنے کی، جتنے سرمایہ کی یا جتنے فنڈس کی ضرورت ہوگی وہ حکومت پاکستان اپنے پاس سے برداشت کرے گی، اور اس سلسلے میں کمیونٹی کوئی کنٹریبیوشن نہیں دے گی۔ تو سر اس کے بارے میں تھوڑی سی یہ بھی آگاہی دیجیے، اللہ نہ کرے کوئی پاکستانی وفات پا جاتا ہے یونان کے اندر تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کی اطلاع ظاہر ہے کہ ان کو سفارت خانے کو دینی ہے۔ سفارت خانے کو اطلاع ملنے کے بعد سفارت خانہ اپنے طور پہ ہسپتال اور پولیس کو کانٹیکٹ کرے گا، ان سے وہ حالات اور وہ ساری چیزیں معلوم کرے گا جس میں یہ وفات ہوئی، اگر وہ ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی کمپنسیشن وغیرہ کا بھی کیس ہے، تو ہر ایک کی پروسیسنگ الگ الگ ہوتی ہے۔ کہ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وفات کی صورت میں اس کی ٹرانسپورٹیشن ڈیڈ باڈی کی، وہ ایک یہاں پہ کمپنیز ہیں، فیونرل کمپنیز ہیں جو اس کی لاش کو تیار کرتی ہیں، اس کی فلائٹ وغیرہ میں جو کارگو فلائٹ ہے اس کے اندر اس کی بکنگ کرواتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں۔ اس میں بیچ میں پروسیسنگ ہوتی ہے کہ ہم ان کی فیملیز کو بھی رابطہ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان سے اجازت لیتے ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں کہ جن کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان ٹرانسپورٹ کیا جائے، تو وہ سارے کاغذی کارروائی پوری ہونے کے بعد اس کمپنی کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان کی لاش کو تیار کر کے کاغذ میں بند کر کے فلائٹ پہ بھجوائیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا بل ہمیں بھجواتے ہیں۔ آج سے یہ اطلاع ان تک پہنچ جائے گی کہ اب سے جو بھی چیز ہوگی ہم آپ کو اطلاع دیں گے، اور آپ نے اس کے بعد ساری کارروائی وغیرہ پوری کر کے ان کی لاش کو پاکستان بھجوانا ہے، اور بعد میں ہمیں بل بھیج دینا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کہیں سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں لی جائے گی، ہمارے اپنے فنڈ سے اس میں ڈائریکٹ